تکمیل کی وجہ سے تو بہرحال میں کچھ سورج تو کل رہ گئی تھیں، جتنا ہو سکتا ہے میں بھی کرتا ہوں. اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگر کچھ رہ جائے گا تو کل جب تکمیل کے بعد 29ویں شب جو ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے کچھ مزید گفتگو ہو جائے گی. تو بہرحال ہم نے کل جو چھوڑا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ المرسلات میں اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو جہنم قیامت کے دن لائے جائے گی نا، قیامت کے دن، تو اس کی آگ کا اندازہ چنگاریوں سے ہو جایا کرتا ہے کہ جس قسم کی چنگاریاں ہوتی ہیں آگ کا اندازہ بھی اس سے لگایا جا سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہنم آئے گی کہ انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ اس کی جو چنگاریاں ہوں گی وہ بڑے بڑے محلات کے برابر ہوں گی، بڑے بڑے محلات. تو اندازہ کریں کہ جس کی چنگاریاں اتنی بڑی ہوں تو اس آگ کا عالم کیا ہوگا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ اس کا جہنم سے بچ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ لوگ قیامت کے دن بڑے حشاش بشاش ہوں گے، بڑے خوش و خرم ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو یہ انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نبا میں اما یتساءلون، اس میں جو خاص طور پر ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ وقت سے پہلے کچھ بڑھاپا ظاہر ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں کا نام لیا اس میں سورہ نبا بھی تھی کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اندازہ کریں کیا ہولناکی ہوگی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس صورت نے بڑھاپے کی طرف دھکیل دیا ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ الفاظ جو اس کے بعد بھی ہیں جو انتہائی انسان کو ہلا دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان جہنم کانت مرصادا، کہ یہ جہنم مرصاد کہتے ہیں گھات لگانا، گھات میں بیٹھ جانا، کہ کوئی یہاں سے گزرے گا اس پر چھاپا مار لیا جائے گا. گھات لگا کے بیٹھتے ہیں نا، کہ ان جہنم کانت مرصادا. اور ایک ہم سب جانتے ہیں کہ ہر شخص نے جنت میں بھی اگر جانا ہے تو پل صراط ہو کر جانا ہے، اور پل صراط جہنم کے اوپر ہے. جتنی بڑی جہنم ہے اتنے بڑا پل صراط ہے. تو وہاں سے لوگوں کو تو فرماتا ہے کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جو سرکش لوگ ہیں، ہر دھرم لوگ ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ کی مانتے، یہ ان کے لوٹنے کی جگہ ہے کہ پل صراط سے ان کو کھینچ لیا جائے گا یا کٹ پٹ کر جو ہے اس جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کے لیے یعنی کوئی بھی چیز لابسین فیہا احقابا، لابسین وہاں ٹھہریں گے اس جہنم میں احقابا مدتوں. اس کے حوالے مختلف قول ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ قول یہ ہے کہ احقاب حقب کی مدت 80 سال اور جس کا ہر سال 1000 سال کے برابر ہو. یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طویل ترین مدت نہ ختم ہونے والی یہ ٹھکانہ ہوگا ان سرکش لوگوں کا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جس میں پینے کے لیے کوئی ٹھنڈا پانی یا ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی الا حمیما وغساقا. حمیم آپ جانتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، اور غساق پیپ کو کہتے ہیں. یہ ان کے پینے کے لیے دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. اور طنز یہ ہوگا کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ اس جہنم میں تمہیں جو بھی چیز ملے گی وہ عذاب کا ہی اضافہ ہوگا. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے
کہ اضافہ یعنی کوئی چیز آپ کو سہولت کی مل جائے، آپ کو جو بھی ملے گا وہ عذاب میں ہی اضافہ کرے گا، عذاب سے کمی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ان المتقین مفازا، جو متقی لوگ ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انا انذرناکم عذابا قریبا، اے لوگو ہم نے تمہیں اس آنے والے عذاب سے متنبہ کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے کہ یہ عذاب آنے والا ہے۔ یوم ینظر المرء، یہ وہ دن ہے جب انسان اس جہنم کو دیکھے گا، اس عذاب کو دیکھے گا، اور جو کافر ہوگا اس کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلے گا اللہ اکبر کبیرہ، وہ یہ فرما رہا ہوگا کہ جو چیز بھی انہوں نے آگے بھیجی ہوگی اس کو دیکھ رہا ہوگا اور کہے گا کہ وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، وہ کافر یہ کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا، زندہ نہ کیا جاتا، یعنی اس عذاب کو دیکھ کر کہے گا کاش کہ میں مٹی میں مل جاتا، میں مٹی ہوتا اور زندہ نہ کیا جاتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں کہ آخر میں یہ احساس ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب یہ قیامت کا منظر سامنے آ جائے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان جو دنیا میں لے کر گیا ہے اس کے سامنے ہوگا، اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ وَبُرِّزَ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور جہنمیوں کو دیکھنے والوں کے سامنے کر دیا جائے گا کہ لوگوں دیکھ لو جو تم کر آئے ہو، اور یہ جہنم ہے۔ اور فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا۔ اگر دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص دنیا کی زندگی کو مقدم رکھے ہوئے دنیا کے لیے ہر کام کر رہا ہوتا ہے، سارا دن دنیا کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، دنیا کو مقدم رکھا، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہاں وہ شخص جو رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، اپنی خواہشات کو دبائے رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی کہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے ماتحت رکھا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جس نے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دیا کامیاب ہو گیا، اور جو سرکش بنا رہا ہلاک ہو جائے گا۔ اور یقین کریں جب قیامت کے دن انسان دیکھے گا نا، پتہ کیا لگے گا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب قیامت کو وہ دیکھے گا تو پتہ ہے اس کو زندگی کیا لگے گی، اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں ایک دو پہر رہا ہے، ایک شام رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا دنیا کا کتنی عمر گزار دی۔ کیا لگے گا کہ جیسے یا تو ایک شام رہا ہے یا ایک صبح، ایک دن بھی نہیں رہا، یہ دنیا کی زندگی کا احساس ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ عبس میں بھی اگرچہ علم کی بڑی اہمیت بتائی ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک نابینا شخص علم کی جستجو کے لیے، ایک طالب علم جو دین کا طالب علم ہو، دین کے لیے سیکھنے کے لیے آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ میں لگے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں کہ جو رؤوسائے قریش ہیں، قریش کے جو رئیس لوگ ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، سوچ یہ ہے کہ اگر یہ سدھر گئے تو اچھے خاصے لوگ اسلام میں آ جائیں گے، یعنی کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے، لالچ بھی دین کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی سے جو دین سیکھنے کے لیے آیا کچھ تعرض کیا کہ یار یہ ابھی نہ آتا، میں ان کو تبلیغ میں لگا ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ نہیں، یہ شخص جو دوڑتا ہوا آیا، خشیت رکھنے والا تھا، تو آپ کا کام یہ تھا کہ آپ ڈر جاتے، آپ ایسا کرتے کہ اس کو نہ چھوڑتے، بلکہ وہ جو لوگ دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ تمہارا کام یہ تھا، تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو شخص دوڑتا ہوا آیا، دین کی طرف میں آیا، انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ دین اس کے لیے جو اس کو چاہتا ہے، جس کی خواہش ہے
اس کو ہاں ملتا ہے، اور جس کی خواہش نہیں ہوتی اس کو یہ دین نہیں ملا کرتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی قیامت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت کا ٹائم آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، تو کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب یہ ساخہ کہتے ہیں کان کو پھاڑ دینے والی، یعنی جو کانوں کو پھاڑ دے، وہ آواز آئے گی، اور یہ آواز جیسے ہی آئے گی اللہ اکبر کبیرہ، تو لوگوں کا حال پتہ ہے کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی کو بھی نزدیک نہیں آنے دے گا، صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی کو بھی اپنے نزدیک نہیں آنے دے گا، نہ بیٹے کو نہ بیوی کو، اللہ اکبر، ہر ایک سے وہ بھاگے گا، وہ امی و ابی، نہ باپ کو نزدیک آنے دے گا، باپ سے بھی بھاگے گا، ماں سے بھی بھاگے گا۔ ہر شخص کے لیے اس قیامت کے دن ایک عجیب مشغلہ ہوگا، ایک عجیب مصیبت ہوگی، ہر اپنی فکر لگی ہوئی ہے، کسی چیز کی پرواہ ان کو نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کا منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تنبیہ کی ہے اور ڈرایا ہے کہ لوگوں یہ بڑا ہولناک دن ہوگا، اپنے آپ کو اس دن سے بچا لیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کا ہمیں بتایا کہ یہ قرآن کریم جو ہے نا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے لوگوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو یہ چاہتا ہے کہ میں صراط مستقیم کو پالوں، سیدھا راستہ مجھے مل جائے، اس کے لیے یہ قرآن کریم صراط مستقیم دکھانے والا ہے، جو بندہ کوشش کر لے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفطار میں یہ فرمایا کہ لوگوں جو تم قیامت کو جھٹلاتے ہو کہ کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، حالانکہ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے ان پر محافظ فرشتے رکھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، جو لکھنے والے ہیں ہر چیز کو، یعلمون ما تفعلون، جو بھی یہ کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو ظالم قرار پائیں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ یہاں سوال کیا گیا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، آپ کیا جانتے ہو کہ یہ قیامت کا دن کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ وہ دن ہوگا، وہ دن کہ انسان کسی کے لیے کوئی بھی اختیار نہیں رکھے گا، اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا، سارے اختیارات سلب کر لیے جائیں گے۔ کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میں کھڑا ہو جاؤں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، چاہے گا بیٹھ جاؤں تو بیٹھ نہیں پائے گا۔ اس دن جو بھی حکم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، ساری ماتحتیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوں گی۔ ساتھیو چونکہ 10 بج گئے ہیں اور اس کے بعد بھی ایک درس ہوگا انشاءاللہ، اس کا باقی جو حصہ ہے میں لازماً کل، تو چونکہ تکمیل تو ہو چکی ہوگی، تراویح تو ہوں گی، انشاءاللہ میں کل وہی 4 تراویحوں کے بعد انشاءاللہ میرا یہ خلاصہ ہوگا، باقی حصہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔